ماہ شعبان المعظم میں عصر کے بعد اس کلمے کو صرف 33 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے مرتے دم تک۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ بندے کو کوئی بیماری نہیں لگتی کوئی عصر کے بعد کا وقت، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت ماہ شعبان کے معنی میں اتنا افضل، اس مہینے میں اتنا اعلیٰ وقت ہوتا ہے، اور یہ عصر کے بعد کی سب سے خالص تسبیح ہے، سب سے طاقتور تسبیح ہے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول نعمت ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی اور رونق ہمارے اس ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی صحت مند ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت بھی ہو۔ اسی لیے اس کے لیے آپ نے صرف 33 بار عصر کی نماز کے بعد کسی بھی دن ایک دن اس کو کر کے دیکھے، تمہیں خود اپنی زندگی میں وہ سب کچھ محسوس ہوگا، وہ خوشحالی محسوس ہوگی، وہ تمہیں صحت اور تندرستی محسوس ہوگی جس کی ہر شخص کو آج طلب ہوتی ہے، جس کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عصر کے بعد کا مستقل عمل ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چلے گا واقعی یہ عمل عام عمل نہیں ہے، تو ماہ شعبان المعظم کے معنی کا اور اس مہینے کا خاص عمل ہے۔ اسی لیے نماز عصر کے بعد مغرب تک آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اذان ہوگی، اور اسی طرح مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، اور بزرگ کہا کرتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے تو وہ بندہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بس اسی وقت میں اللہ یہ ذکر کرتا رہے گا اور یہ تسبیحات پڑھتا رہے گا، کیونکہ اس سے جسمانی بیماری سے شفا ملتی ہے، درد اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، دل میں روح کو سکون مل جاتا ہے۔ آج جس سکون کی ہر شخص کو تلاش ہے، بس اس عمل کو پڑھتے ہی میرے دوستو اللہ پاک ہر قسم کی شفا عطا فرمائیں گے۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، اور آخر 7 مرتبہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو باوضو کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کریں، مسجد میں کریں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ موجود ہے اس کو وہیں پر بیٹھ کر پڑھیں۔ اس میں کوئی دوسری تیسری چوتھی بات نہیں، بالکل آسان سا عمل ہے، ترتیب بالکل آسان سی ہے۔ اسی لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ عمل اتنا شاندار ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ایک واضح طور پر فرق محسوس ہوگا۔ دیکھیں، جس طرح نماز فجر کے بعد کے وقت کی اہمیت ہوتی ہے نا، اسی طرح نماز عصر کے بعد کے وقت کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت جس کو حدیث نے بیان کیا ہے۔ میرے آقا نے مختلف چیزیں اس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں کہ اس وقت اللہ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو نمازوں کے اوقات میں پسندی کرے گا وہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ صبح کی نماز پڑھتا ہے جو وہ شام تک اللہ کی یعنی کہ زمین میں رہتا ہے اور اللہ اپنا ذمہ نہیں توڑتا، یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑے گا تو یعنی کہ اوندے بال اللہ پاک اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح جب کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے، آپ قبر میں جب کسی مردے کو اتارتے ہیں تو اس وقت قبر کے اندر بھی عصر کا ہی وقت دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک تو صبح کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں، ایک عصر کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے اور پھر اللہ پاک اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارے فرشتے عصر کے ٹائم زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، صبح والے بھی رات والے بھی۔ وہ دن بھر جو کچھ بندے نے کیا ہوتا ہے وہ شام کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عصر کے ٹائم اگر کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو سنوار دیتے ہیں، اس کی قسمت کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، اور یہ پورا عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم بھی کرنا ہے۔ دم بالکل آسان طریقے سے ہے، کوئی مشکل نہیں ہے دم کرنے کا۔ یہ جو کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ چہرے پر پھیرنے کے بعد اپنے پورے وجود پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہے، اور یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ تو یہ ترتیب ہوگی اس عمل کی۔
یہ طریقہ کار ہوگا۔ اب آپ نے قرآن کریم کی جب درود پاک پڑھ لیا اور صورت مبارکہ پڑھنے ہیں، اور یہ صورتیں اتنی بابرکت ہیں، کتنی بار پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ جو تسبیح آپ نے 33 بار پڑھنی ہے وہ تو ایک ایسی کامیاب ترین تسبیح ہے نا کہ جس نے بھی پہلی بار پڑھی، اللہ پاک نے ہر مشکل میں آسانیاں عطا فرما دی، بیماریوں سے شفا عطا فرما دی۔ اب آپ نے دیکھیں دوستوں، کمزوری بعض اوقات لوگوں کو ہوتی ہے، بعض کو جسمانی یعنی کہ روح کی کمزوری، بعض کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، تو یہ عمل دونوں کاموں کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مجرب ترین اور سب سے طاقتور ترین ہے۔ اسی لیے کہ عمل اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا کہ اس کے ذریعے انسان کی زندگی کی مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی میں وہ رنگ، وہ خوشحالی آتی ہے کہ جس کی آج ہر شہر، یعنی کہ آج ماہ شعبان کا یہ مہینہ کوئی عام مہینہ تو نہیں نا، یہ مہینہ عظمت و فضیلتوں کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے مطابق اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے کہ جب اس یعنی کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہے، یہ مہینہ عبادت، توبہ، استغفار، روحانی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے۔ رسول پاک اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے، کیونکہ شعبان لفظ جو ہے نا یہ شعب سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بکھر جانا یا تقسیم ہونا۔ اس مہینے میں خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے، رزق تک کے فیصلے ہوتے ہیں، اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اس کے ہو کر رہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے میں ہوں۔ مومنین یعنی حضرت عائشہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اسی طرح نفس کی ترتیب ہوتی ہے، عبادات کی عادت پڑتی ہے، تقوی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ شب برات بھی قریب ہے، تو آپ اس سے پہلے جس وقت چاہیں پورے ماہ شعبان کے مہینے میں جب چاہیں آپ تسبیح کو پڑھیں اور اپنی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مشرکین اور کینہ رکھنے والے یعنی کہ سب کو معاف فرما دیتا ہے سوا اس کے کہ یعنی کہ جو مشرک اور کینہ رکھنے والا ہو، اور تو اس رات کی بھی اہم احترام اور ادب کرنا چاہیے، اور اس مہینے کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ شعبان جس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پر ایک شیک کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو شعبان یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ کی خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں صلاۃ توبہ بھی پڑھنی چاہیے، صلاۃ حاجات بھی پڑھنی چاہیے، صلاۃ بیابان بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین بھی اپنے کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحیح دیانی کے لیے اس عمل کو تو ضرور پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں آپ نے یہ سورت کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس سورت کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سورت کی تعداد جو آیات کی تعداد ہے وہ 7 ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ہر بار بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، لیکن ہر بار آپ نے اس طرح لفظ آمین کو بھی پڑھنا جانا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ ہوگا، اور یہ سورت وہ سورت ہے جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں جس کو کہا جاتا ہے۔ ماں کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر 7 آیات ہیں، تعداد بھی اس کی 7 بار ہے۔ تو ترتیب جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، درود پاک پڑھا 7 بار، پھر آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد آگے تسبیحات آپ نے جو چیزیں بتائی جائیں گی اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا وہ مبارک جملہ جس سے ہر سورت سوائے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھا جائے تو اس کی برکت مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سورت میں توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت، استغفار کے موضوعات شامل ہیں جو انسان کے روحانی، اخلاقی اور دینی اعتبار کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ اس کے موضوعات ہیں کہ اس کے اندر اللہ پاک کی رحمت سب پر محیط ہے، ہدایات انسان کی رحم اللہ کے
ہاتھ میں ہے۔ استناد اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے روحانی فائدے ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس سورت کی تلاوت حاجات کی قبولیت میں مددگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو بیان فرماتے ہیں جو شخص دل سے اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کی ہر حاجات غیب سے پوری فرمائے گا۔ اور فرمایا اس طرح یہ سورت کی تلاوت کرنا اگر گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر عمل کریں تو سب سے بہتر ہے، تمام گھر والوں کو اس کی یعنی کہ آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی، تمام گھر والوں کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ اس کو روحانی سکون کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو روحانی جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ علمی اور اخلاقی اس کے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ یہ سورت اللہ کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسے پڑھنے سے علم اور یعنی کہ اس میں آپ کے حافظے میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاق میں بہتری آتی ہے، انسان کو صبر شکر اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے، شکر گزاری کا درس دیتی ہے، رحمت اور ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں استغفار اور تعلیم دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیونکہ اس سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے اور عبادات کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نماز میں اس کی تلاوت دل کو سکون اور طاقت دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، ذہنی اضطراب ختم ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب ہونے کا، اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں تو ملتی ہیں، اس کے ساتھ ہمدانیات میں کامیابی یعنی امتحانات میں کامیابی، کاروبار اور تجارت میں برکت، اس کے ساتھ حاجات اور دعائیں قبول، بیماری یعنی کہ آپ کو شفا کے لیے پڑھی جائے تو فوراً ہی اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف علماء بیان کرتے ہیں، مختلف بزرگان دین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو اس سورت کو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو تعداد بتایا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ ہے سورہ اخلاص، یعنی اب یہ دیکھیں یہ کتنی مبارک سورت ہے۔ اس کے بارے میں اس کے اندر اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر ہے اور یہ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے ہزاروں فائدے ہوتے ہیں، ہزاروں کے بعد یعنی کہ ہزاروں بھی، بعض لوگوں نے کہا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں فائدے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں فائدے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوا، اب اس وقت اس سورت کو پڑھنا شروع کریں، کوشش کیا کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر روحانی طاقت جس کو مضبوط ہوتی ہے، جس کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی میدان میں بھی یعنی کہ ناکام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہر میدان میں ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ ہر جگہ کامیابی چاہتا ہے، دیکھیں میں دیکھنے میں یہ قرآن کریم کی نہیں تعظیم اور مجرب ترین صورت ہے۔ یہ اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر اپنے معنی عقیدے اعتبار سے پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی صفات اور یقینیائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورت توحید بھی کہلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنا یہ قرآن کریم کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ 2 بار پڑھیں تو 20 سپارے، 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اسی لیے جب کفار مکہ نے حضور سے پوچھا آپ نے خدا کا تعارف بتائیں، یہ خدا کا تعارف ہے، تو جب بندہ کوئی خدا کا تعارف بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ خدا را جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا ہے، خدا کی قسم وہ بندہ جو کچھ بھی رب سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی یہ گھڑیاں عصر کے بعد کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا ہر لمحہ اور ہر وقت ہر حصہ ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام اس سورت کے پڑھنے والے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کی محبت اس کے جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اسی لیے دوستو یہ سورت مغفرت کے لیے بہترین ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام اس سورت کو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ خود صحابہ کرام اس کو بطور دم کرتے تھے، یعنی پڑھتے تھے اور بیماروں پر دم کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس کے ذریعے اللہ ان کو شفا عطا فرماتے، اسی لیے تعلیم یعنی کہ امت کے لیے تھا تاکہ جب بھی تمہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تمہیں کوئی تکلیف گھیر لے تو اس وقت تمہیں اس سورت کو پڑھو، اللہ پاک تمہیں ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، تو یہ رزق میں برکت لاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ جب اعمال اور وظائف کی بات ہو کوشش کیا کریں اپنے گھر میں کریں، بار بار
دیکھیں میں بات یہی کہتا ہوں کہ جو اعمال گھر میں پڑھنے ہیں، تاثیر اور برکت جو اس کی ملتی ہے وہ شاید کسی اور میدان میں پڑھنے سے برکت اور تاثیر نہیں ملتی۔ تو جو گھر کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ختم، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار والی جگہ پر ہیں، لیکن افضل ترین وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح وقت کے ساتھ میں نے وظائقہ یعنی کہ آپ کو وہ کمال کا دے دیا ہے، وہ تسبیح بھی کمال کی بتا دی ہے جس کی ہر شخص کو آج طلب اور ضرورت اور حاجت ہوتی ہے۔ دیکھیں گھر میں اس صورت کو یعنی کہ تلاوت کرنا یہ فکر و فاقہ تنگی لڑائیاں ختم کروا دے، کیونکہ اس کے پڑھنے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اخلاص کا مطلب ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہونا۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادات صرف اللہ کے لیے، یہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید صرف اللہ سے رکھی جائے۔ دنیا اور آخرت میں یہی صورت ہمیں انسان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، درست عقیدہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ تو اس لیے روزانہ کا معمول اس کو بنا لیں، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 3 دن مسلسل پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پہلے دن ہی اس کی برکت اور تاثیر کا خود اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ واقعی یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ تو کمال درجے کی صورت ہے۔ اس کے کمال اور اس کے جو باقی چیزیں ہیں وہ اس قدر مبارک ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے اندر جو ہوگا، اس کے بعد جب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیا، یعنی ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا ہی سورت کو پڑھنا ہے۔ سورت کے پڑھنے کے بعد اگلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا وہ 33 مرتبہ۔ اسی طرح یہ تیسری چیز میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، جو 2 صورتیں تیسری تسبیح بتانے لگا ہوں، اس کے بعد 2 چیزیں اور میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ٹوٹل 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، تو یہ 5 کام آپ نے کرنے ہوں گے۔ تیسرا جو کام آپ عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کو آپ نے اس ترتیب سے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء مبارک ہوتے ہیں نا، ان کی جو تسبیحات ہوتی ہیں ان کی مختلف تاثیر ہوتی ہے، یعنی بندے کو ایمان کو مضبوط کرنے، روحانی سکون عطا کرنے کا یہ ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے نا کہ یا شافی، صرف اتنا سا یا شافی، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یعنی شفا دینے والی قدرت، بے شمار مہربانی اور مرض کا علاج، زہر یعنی کہ ذات، یعنی کہ اے شفا دینے والے، اے رب شفا دینے والی ذات۔ تو جب کہتے ہیں نا یا شافی یا شافی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم شفا طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہر مرض سے شفا عطا فرما دیں گے۔ جب انسان بیماری میں یا دکھ میں مبتلا یا لا علاج مرضوں میں شفا نہ ملے تو یہ نام ایمان، دعا اور اللہ کی قدرت پر بھروسے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب وہ ذات جو ہر قسم کی بیماری اور کمزوری کو شفا عطا فرمانے والی ہے، جسمانی ہو، روحانی ہو، دینی ہو یا دل کی، اور ہر قسم کی بس بات ختم۔ دوستو یہ شفا بنا ہے، یعنی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تمہارے رب کی ذات شفا دینے والی ہے، دعا اور علاج دونوں کے ذریعے شفا دینا ہے۔ تو آپ اپنا علاج ساتھ جاری رکھیں، کسی بھی مرض کے اندر ہے لیکن اس کے ساتھ اس عمل کو ضرور پڑھیں، کیونکہ جسمانی بیماری میں بھی جو شخص یہ یا شافی کو پڑھے گا نا، ورد کرے گا، اللہ پاک اس کی بیماری میں شفا عطا فرمائیں گے۔ پیچیدہ بیماری شدید ہو، طویل مدت کی ہو، تو اس طرح دل کی بیماری، خوف، ذہنی دباؤ، پریشانی، یہ نام بہت ہی مختصر ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ نام پڑھنے سے دعاؤں میں یعنی کہ اثر آتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے دل کی حالات اور اس کی ضرورت سے باخبر ہے۔ علاج کے ساتھ یعنی کہ دعا یا حسن اطلاعات کے ساتھ اس کا استعمال کرنے سے شفا تیز اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے پہلے دن ہی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی دعائیں کر رکھی ہیں لیکن کہیں سے کوئی شفا کا راستہ نہیں بن رہا۔ تو بس جب آپ انہوں نے اس کے ساتھ صرف شفا نہیں ہے، یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تیسری تسبیح آپ کو جو بتانے لگا ہوں، یقین جانیں اس تسبیح کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، دعاؤں کی قبولیت جڑی ہوئی ہے، حاجتیں جڑی ہوئی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ، دکھ اور مصیبتوں کا خاتمہ، اور بہت سارے انعامات اس کے ذریعے ملتے ہیں۔ یہ نام اس انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، بیماری کے دوران صبر بھی آتا ہے، امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ بزرگان دین کے اقوال سے کہ جو دل سے یہ پڑھے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر عمل کو ہی دل سے پڑھنا چاہیے، اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے
ورد اور دم کے ذریعے یہ نام بیماریوں کے یعنی کہ چھپے ہوئے اثرات بھی دور کرتا ہے، اسی لیے دل کے سکون اور اعتماد ملتا ہے، خوف بے چینی ختم ہوتی ہے، امید اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے بیماری کا علاج بہت میسر ترین ہے، جسم میں توانائی واپس آتی ہے، قوت مدافعت بھی بہتر ہوتی ہے۔ دم اور اس کا ورد ہاتھوں میں ہے اور دم کریں، جسم پر پھیریں، پانی پر دم کر کے پھر پیجیے گا۔ اس طرح روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور 3 دن کے اندر مکمل طور پر اللہ آپ کو اپنے فضل، عاجزی اور یقین کے ساتھ شفا کے لیے صبر اور شکر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے اور تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہے، دیکھیں یہ پورا عمل کرتے ہوئے آپ کے 4 سے 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ دیکھیں پہلے جو آپ نے صورتیں پڑھی نا، کتنا ٹائم لگے گا، 2 منٹ آ رہے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے اس کے پڑھتے ہوئے، ہاں یعنی کہ 2 منٹ اس طرح ایک بھی یعنی اس تسبیح کے پڑھتے ہوئے نہیں لگتا۔ جو ابھی میں نے 33 بار آپ کو بتائی ہے، تو یہ 5-7 منٹ آپ کی زندگی میں اگر خوشیاں لے آئے، آپ کی زندگی کے غم ختم ہو جائیں۔ دیکھیں آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں نا، جو تسبیح بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم قرآن مجید کے سب سے پیارے الفاظ ہیں، عاجزی ہے یعنی کہ بھرے ہوئے ہیں، محبت یعنی کہ محبت والے الفاظ ہیں۔ جب کوئی بندہ اس طرح پکارے نا، جو بندے کے دل سے گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جس میں عاجزی بھی ہے، جس میں امید بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں مکمل بھروسہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ صالحین دعائیں اکثر اسی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے معنی پیدا کرنے والے، پالنے والا، سنوارنے والا، تربیت کرنے والا، اسی لیے ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا ہے، اسی لیے اس کے ذریعے جب کوئی بندہ مانگتا ہے، عاجزی کی علامت اس کے ساتھ مانگنا قبولیت کا ذریعہ ہے، اس کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ الفاظ خود دعا کے آداب سکھاتے ہیں۔ انبیاء کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب نے اپنی دعاؤں میں یہ کلمات پڑھے، اور اسی لیے کہ ہم نے جب یہ کلمہ یہ دعا میں سکھاتے ہیں، گناہ کے بعد اللہ اس کی طرح اس کو کہہ کر پکارنا، یہ مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ دل کی زبان یعنی کبھی کبھار انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، بس دل سے نکالتا ہے تو وہ کیا نکلتا ہے، وہ یہی الفاظ نکلتے ہیں، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ۔ اب کیا مانگتا ہے؟ کیونکہ راستے جس بندے کے بند ہو جائیں، لوگ جس کا ساتھ چھوڑ جائیں، عقل جس کی جواب دے جائے، تو وہ فقط یہ کہے یا ربنا، مجھے میرا رب کافی ہے۔ تو اسی لیے یہ الفاظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ یقین صبر کی طاقت بنا دیتا ہے، رزق بھی آسانی کے ساتھ میسر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے، کبھی خالی ہاتھ رہتا نہیں ہے۔ اسی طرح مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے، کیونکہ رب پالنے والا ہے، رب دینے والا ہے۔ یہ دعا گھر، اولاد اور نسل کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی لیے جب اس کو پڑھتے ہیں تکبر ٹوٹ جاتا ہے، انا ختم ہو جاتی ہے، بندہ بن جاتا ہے۔ بس سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں نماز میں جب دل سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو نماز زندہ ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، قبر اور آخرت اس بندے کی سنور جاتی ہے۔ بس مختصر سی بات ہے، آخر میں آپ کو آخری تسبیح، یہ 4تھے نمبر پر تسبیح بتا رہا ہوں، اس کے بعد آخری تسبیح بتاؤں گا، عمل مکمل ہو جائے گا۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 33 ہی بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آخری تسبیح ہے جو پڑھنی ہے آپ نے 33 بار، 2 چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ پڑھی ہیں، باقی 3 چیزیں آپ نے 33 بار پڑھی ہیں۔ اب عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے کہا پانی کے چاہے تو دم کر کے پئیں، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے باوضو ہو کے پئیں، کیونکہ اللہ قریب سے اللہ سنتا ہے، اللہ ہمارا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، یہ 2 لفظ نہیں ہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ جو بندہ دل سے، یقین سے، عاجزی سے یہ کہتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اپنے رب سے مانگیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بار بار عطا فرمائے گا، بے حساب نوازتا ہے، وہ زیادہ
وہ ذات جو بغیر مانگے عطا کرے گی۔ میرے غریب دوستوں، میرے رب کی ذات ہے، ایمان بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ اولاد بھی عطا کرتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، سکون بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، محبت بھی اللہ دیتا ہے۔ گناہوں کے بعد عطا بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے آپ نے جو آخر میں چیزیں پڑھنی ہے اور وہ آپ کو دیکھیں سن لیں، اور کیونکہ دیکھیں یہ آخری کلمات ہیں، جو آخری تسبیح اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور جیسے میں نے کہا اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ تو اسی لیے امید اللہ سے رکھیں، سوال اللہ سے کریں، مدد اپنے رب سے مانگیں، اس عمل کے ساتھ مانگیں، ماہ شعبان کے اس مہینے کے واسطے سے مانگیں، انشاءاللہ خالی دامن تمہارے بھر جائیں گے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، ان کلمات کے اندر بھی انسان کے لیے شفا ہے اور انسان کے لیے بیماریوں کا علاج ہے۔ ختم مایوسی ہو جائے گی، روح کا یہ اس کے ساتھ رکاوٹیں بہت ساری ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، کوئی مشکل جو ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ آسان سا طریقہ ہے، دعا میں ضرور شامل ہو، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ آپ نے فقط استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔